تو افطاری سے پہلے جو 15-20 منٹ ہے نا، اس وقت خوب رجوع کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ دعا مانگے کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندہ تھا جس کو ایک چیک بک دے دی گئی اور اس میں 30 جو ہے وہ صفحے تھے، اور دینے والے نے ہر چیک پہ سائن کر دیے۔ اچھا بھائی میں سائن کر کے دے رہا ہوں، آپ نے جتنی اماؤنٹ لکھنی ہے لکھ لو اور کیش کروا لو۔ اگر وہ عقل مند بندہ ہوگا نا تو وہ ہر صفحے کے اوپر اچھی اماؤنٹ لکھے گا تاکہ زیادہ پیسے نکلوا لے، اور اگر وہ اس کے اوپر اماؤنٹ نہ لکھے اور ویسے ہی جا کے جمع کروا دے تو اس کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ اللہ نے 30 روزے بنائے، ہمیں 30 چیک دے دیے سائن کر کے، بھئی دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ اب مانگنا تو ہمارے ذمہ ہے، جتنا چاہیں مانگیں۔ ہم اس وقت بس دسترخوان لگوا کے سامنے افطاری کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور ہم بڑے ترسی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اس وقت ان چیزوں کو دیکھتے رہنے کا کیا فائدہ؟ دعا مانگیں۔ جب وقت ختم ہو جائے گا تو ان چیزوں کو آپ کھائیں، اللہ کی نعمت ہے۔ مگر ایسا مصروف کر دیتا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کہ دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں رہتی، بلکہ بعض لوگ تو ایسے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرا آ کے بتاتا ہے بھئی روزہ کھل گیا ہے آپ کچھ کھا لیں، اور وہ اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا ٹریپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس وقت ان کو مشغول کر دیا جائے اور یہ دعا مانگ ہی نہ سکیں۔ یہ کتنی بڑی دشمنی ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے افطاری کے وقت میں دعا کے قبول ہونے کا ایک بہانہ بنا دیا، فیصلہ فرما دیا، بندے جو مانگو گے ہم تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ پھر ایک عجیب بات کہ رات آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ بعض احادیث میں تو 10 لاکھ کی بھی تعداد آئی ہے، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا، یعنی ایک ایک گھر والوں کے پاس کئی 100 بکریاں ہوتی تھیں، ریوڑ ہوتا تھا۔ وہ قبیلہ تھا ہی بنو کلب قبیلہ، بکریوں کو پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں نے کئی 100 بکریاں پالی ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ سارے قبیلے والے بکریاں لے کر نکلتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی تھی وہ بکریوں سے بھر جاتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ آپ غور کریں، ہمارے سر کے اوپر بال ہیں، اگر گننا شروع کر دینا تو یہ سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ سر چھوٹی سی جگہ ہے، اگر اس کے اوپر لاکھوں بال ہو سکتے ہیں تو بکری کے تو پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں، تو پورے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی؟ اللہ اکبر! اگر ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہیں تو اگر بکریاں بھی ہزاروں میں ہوں گی تو پھر کتنی تعداد بن جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو جب اتنے بندے جہنم سے بری ہونے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی بری ہونا آسان ہے، بہت آسان کام ہے۔ ہم ایک آدمی کو جانتے تھے، وہ کلرک تھا کسی دفتر میں، مگر اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ کوئی کام ہو فائل میرے پاس لے آؤ، میں اس کو کروا دوں گا، اپروو کروا دوں گا۔ پیسے بھی نہیں لیتا تھا لیکن کام کروا دیتا تھا۔ تو میں نے خود ایک مرتبہ اس سے پوچھا، آپ نیک آدمی ہیں تو آپ نے کیا اپنے افسر کے ساتھ کوئی بہت دوستی کا تعلق جوڑا ہوا ہے کہ آپ جو فائل لے کے جاتے ہیں وہ سائن کر دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت صاحب، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے افسر کے مزاج کو دیکھتا ہوں، کبھی غصے میں ہوتا ہے اور کبھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ جس دن یہ خوش ہوتا ہے نا، اس دن مجھے پتا ہوتا ہے کہ آج جو فائل اس کے سامنے جائے گی یہ سائن کرتا جائے گا، اچھا یہ بھی۔
تو کہتے ہیں کہ جو کام میں نے کروانا ہوتا ہے نا، میں ان فائلوں کو الگ سمیٹ کے رکھ لیتا ہوں، انتظار میں رہتا ہوں. جب اچھے موڈ میں دیکھتا ہوں یا یہ اپنی بیوی سے اچھے موڈ میں کہہ کے لگا کے بات کر رہا ہوتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں آج وقت ہے، میں اس کے سامنے فائلیں رکھتا ہوں، ساری فائلیں اپروو ہو جاتی ہیں. بھائی ایک دنیا کا افسر ہے، وہ اچھے موڈ میں ہے، اس وقت فائل لے آؤ تو وہ فائل پہ سائن کر دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہیں، ایسے وقت میں جب وہ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی، تو بھئی ایسے وقت میں ہم بھی اپنی فائل اللہ کے سامنے پیش کریں، اے اللہ ہم پر بھی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہمیں بھی جہنم سے بری کر کے اللہ جنت عطا فرما دیجئے.